السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس کو سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دل سے سنتے ہیں تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ دوستو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اسی لیے بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور اگر میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو یہ ایک ماں اور بیٹے کا واقعہ ہے۔ چلیے بنا کسی دیری کے واقعے کو شروع کرتا ہوں۔ انور یونیورسٹی سے انجینئر بن کر فارغ ہوا تو باپ نے اس کے لیے ایک بڑا آفس کھولا۔ دوستو ایک ایسا لڑکا تھا جو ایک انجینئر بن کر فارغ ہو گیا۔ باپ کی بڑی امیدیں تھی، بڑی خواہشیں تھی کہ میرا بیٹا ایک انجینئر بنے گا۔ اس کا انجینئر بنتے ہی اس کے باپ نے ایک بہت بڑا آفس کھول دیا اور ایک گاڑی اس کو دے دی، لیکن اس باپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو میں تمہیں ہدیے کے طور پر ایک ہاتھی دوں گا۔ انور کا والد ایک ٹھیکیدار تھا، وہ خستہ حال سرکاری عمارتوں کی تعمیر پر ہمیشہ مامور رہتا تھا۔ ایک لیڈی انجینئر سرکاری عمارتوں کی نگرانی کرتا تھا۔ ایک لیڈی انجینئر سرکاری عمارتوں کی نگراں اعلیٰ تھی، وہ انتہائی حسین و جمیل تھی۔ انور کا باپ اس پر فریفتہ ہو گیا، اس پر دیوانہ ہو گیا، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے مابین عاشقانہ تعلقات پیدا ہو گئے۔ اس میں شخصی مصلحتوں کے ساتھ ساتھ حیوانی شہوتیں اور جذبات بھی تھے۔ عمر کے فرق کے باوجود لیڈی انجینئر اور ٹھیکیدار کے تعلقات پروان چڑھ گئے۔ انور کا باپ لیڈی انجینئر پر خوب تحائف لٹایا کرتا تھا، خوب پیسے لٹائے کرتے تھے۔ شیطان نے اس میں اور اضافہ کیا اور دونوں بے حیائی میں گر گئے، عزتوں کو پامال کیا اور بغیر کسی خوف اور حیا کے حرام میں ڈوب گئے۔ شیطان ایسے رابطے کو، ایسی ملاقات کو ہمیشہ اس کی نگرانی کرتا تھا، انہیں بڑھاوا دیتا تھا اور ترقی دیتا تھا۔ جب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ہمیشہ وہ بچ کر نکل جاتے تھے، نہ کسی انسان کے نظر میں آتے، نہ کوئی اس کو پکڑ پاتا۔ لیڈی انجینئر اور انور کے باپ ٹھیکیدار کے درمیان بہت زیادہ گہرا تعلق ہو گئی، اور آہستہ آہستہ ایسی تعلقات قائم کی جو اسلام میں حرام ہے، جو اسلام میں ناجائز ہے۔ یعنی وہ انور کا باپ جو ٹھیکیدار تھا، وہ اس لیڈی انجینئر کے ساتھ زنا کر لیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ لیڈی انجینئر نے اپنے عاشق کو آگاہ کیا کہ وہ حمل کے دوسرے مہینے میں ہے اور اسے اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوستو ٹھیکیدار اپنے پیرانے سالے کے باوجود چونکہ لذت حرام کا شیفتہ ہو چکا تھا اور اس دلدل کا دل دادا بن گیا تھا، جب اس لڑکی نے یہ بات اس ٹھیکیدار کو کہا، یعنی انور کے باپ کو کہا، تو اس کا دل اور دماغ گھوم گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ میں تو مذاق میں ان لیڈی انجینئر کو میں نے تو پریگننٹ کر دیا، یعنی وہ حاملہ ہو گئی۔ دوستو اس ٹھیکیدار کو ایک خبیث اور شیطانی سوچ سوجھی، اور وہ یہ ہے کہ اپنے معشوقہ انجینئر کا حمل گرا دے۔ یہی اس کے پاس ایک راستہ تھا کہ لوگ نہ جان پائے، لوگوں کے پاس باتیں خبر نہ پہنچے، یعنی اس عورت کا حمل گرا دے۔ سب سے اچھی بات یہ ہوگی اپنے بیٹے انجینئر سے اس کا نکاح کرا دے، حمل گرانے کے بعد اپنے بیٹے سے نکاح کرا دے۔ سب سے بڑی بات اور سب سے آسان طریقہ اس انجینئر کو اور اس ٹھیکیدار کو سوچی۔ لیڈی انجینئر بھی ٹھیکیدار کی طرح شیطانی گروہ میں سے تھی، جو اپنے جذبات کی تسکین اور شہوت رانیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، لہذا اس نے بھی اس شیطانی تجویز کی موافقت کر لی، اس ٹھیکیدار کی بات کو مان لی اور ایک جنگل میں جا کر کے اس بچے کو گرا دیا، اس حمل کو ساقط کر دیا۔ اب ٹھیکیدار ہر انداز اور بھرپور کوشش سے اپنے بیٹے کو لیڈی انجینئر سے شادی کرنے پر قائل کرنے لگا۔ اپنے بیٹے
بیٹے کو कहने लगा कि बेटा अब तुम्हारी मैं शादी कराना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो। उसने कहा कि अब्बू मैं तो राजी हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी और सालेह लड़की को अपने घर लाना चाहता हूँ। उसके बाप ने कहा कि नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ कर रखा है जिसको तुम देखते ही पसंद कर लोगे। लड़की बहुत इज्जतदार घराने की है और इंजीनियर है और उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा है। लेकिन बेटे ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी में उसका क्लास फेलो था तो वो उसके दीगर दोस्तों के साथ काबिल एतराज रवाबित और चाल चलन से खूब वाकिफ था। वो लड़की हमेशा अपने दीगर दोस्तों से मिलती थी, घूमती थी और खाती थी, इसीलिए उस लड़के ने उनसे शादी करने को इनकार कर दिया। लेकिन उसके ठेकेदार बाप ने उसे धमकी दी, नाराज हो गया और कहा मैं उसे तमाम इख्तियारात से महरूम कर दूंगा और गाड़ी, दफ्तर और हाथी वगैरह सब कुछ वापस ले लूंगा, सब मंसूबे खत्म कर दूंगा। अनवर अपने बाप की तहदीद पर मुतीअ हो गया। अनवर अपने बाप की धमकियों को देख करके वो राजी हो गए, उसकी बात को मान गए और आशिक वालिद की कोशिश से लेडी इंजीनियर और अनवर का निकाह मुनाकिद हो गया। कुछ दिन गुजरे और लेडी इंजीनियर और उसके खाविंद के बाप के दरमियान फिर वो ताल्लुक बहाल हो गया। उसे यकीन नहीं था कि उसका हमल उसके इंजीनियर खाविंद अनवर से है या उसके बाप से है। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लेडी इंजीनियर और उसके खाविंद के बाप के दरमियान फिर वो ताल्लुक कायम हो गया और उम्मीद से बाहर होकर के फिर वो इंजीनियर लड़की फिर से हामिला हो गई, फिर से एक प्रेग्नेंट लड़की बन गई और कुछ ही दिनों के बाद उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। फिर ये हुआ कि हयासोस बाप के लिए फिजा साजगार हो गए। वो अपने बेटे को ठेकेदार के मामलात की निगरानी और देखभाल के लिए भेज दिया करता था ताकि बाप अपने बेटे की बीवी के साथ बेहयाई में डूबा रहे। लेडी इंजीनियर दूसरी मर्तबा हामिला हो गई, लेकिन इस मर्तबा उसे पूरा उसूख था कि वो अपने खाविंद के अदम मौजूदगी में वो मौजूद न रहते हुए भी उसके ठेकेदार बाप ही से हामिला हुई है। लेडी इंजीनियर ने अब भी 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी पैदा की और अपने शौहर के ठेकेदार बाप के साथ हराम ताल्लुकात को कायम किया और ठेकेदार भी उसे और उसके बच्चों को माल और दौलत से खिलाता था और उसकी हमेशा निगरानी करता था। एक दिन फरेब खोरदा बेटा बड़े अहम काम पर था, लेकिन रूटीन से हटकर जल्दी आ गया और अपने बाप की गाड़ी गैरेज में खड़ी देखी। वो ऊपर की मंजिल की तरफ चढ़ गया जहां सोने वाले कमरे थे। उसने अपने बाप को अपनी बीवी के साथ देखा जब वो दोनों यूं बैठकर बाहम जाम नोशी कर रहे थे, जो हराम ताल्लुकात ही का इशारा करता था। जब उन्होंने उसे महसूस किया तो फौरन नॉर्मल कैफियत में बैठ गए, गोया उनके दरमियान कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर ताजा दम हुआ और उसने ये मालूम कर लिया कि उसके बाप और बीवी के दरमियान हराम ताल्लुक का इस्तवार है, हराम ताल्लुकात कायम है। लेकिन उसने इंतजार किया, पहले अपने बीवी से पूछताछ कर ले और उसका बाप यहाँ से अपने घर चले जाए। लिहाजा अनवर ने अपना गुस्सा छुपा लिया। सुबह के वक्त अपने बीवी से जो रात को देखा था उसके मुतालिक पूछने लगा तो उसके दरमियान इख्तलाफ हो गया, उसके दरमियान झगड़े हो गई। उसने बीवी पर तोहमत लगा दी कि ये बच्चे मेरे नहीं है, ये हराम बच्चे हैं। बीवी ने उसके चेहरे पर थूक दिया और उस पर नामर्दी की तोहमत लगाई। अनवर इस हाल में निकला कि शर उसकी आंखों से टपक रहा था। उसने अपने बाप के घर का कस्द किया और सारा मामला खोल दिया। बाहमी कदरे मजहमिल और अहद पैमान टूट गए। रही बदनसीब बीवी तो वो जुनूनी हो गई और उस पर हिस्टेरिया की कैफियत छा गई, जिसे अक्ल जाती रही और एसाब गुम हो गई और एक के बाद दिगरे अपने बच्चों को 10वीं मंजिल से नीचे फेंकने लगी। लोगों की हवास बदख्ती और मंतों के बावजूद उसने ऐसा कर दिया क्योंकि गजब और जुनून ने उसे अंधा कर दिया था और उसे बच्चों पर कोई शफकत और प्यार नहीं आया। दोस्तों, ये है वाक़या। अगर आप हराम रिलेशन से अपने बच्चों को, अपने बेटों को जन्म देते
دیتے ہیں تو ضرور یہ بیٹا ایک نہ ایک دن آپ سے چھین جائے گا۔ جیسے اس لڑکی نے، اس انجینئر لیڈی نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا، وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کر کے، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کے باپ سے حرام تعلقات جاری رکھی، اور آہستہ آہستہ جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اس نے ایسا کام کیا کہ جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے، یعنی اس بیٹے پر رحم نہ کھا کر کے اس کو 10ویں منزل سے زمین پر گرا دیا، جس پر کوئی رحم نہیں آئی، جس پر کوئی شفقت نہیں آئی۔ دوستو یہ حالت ہوتی ہے حرام اور حلال کی۔ حرام چیز آپ کو بذات خود یعنی پریزنٹلی آپ کو اچھا لگے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اچھا نہیں لگتی، لیکن جب بعد میں آپ سوچو گے، جب بعد میں آپ کو پتا چلے گا تو ضرور یہی حرام چیز پر آپ کا دیا، آپ کی رحم ختم ہو جائے گی، آپ کا دل اچھا نہیں کرے گا، آپ اس کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کرو گے۔ جیسے اس ماں نے اپنے بیٹے کو 10ویں منزل سے زمین پر گرا دیا، سیم وہی بات میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے حرام چیزوں سے بچے رہے، چاہے وہ کمائی ہو، چاہے وہ حرام ریلیشن ہو، چاہے وہ حرام تعلقات ہو، چاہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہو، اپنے گھر کے کسی نامحرم کے ساتھ ہو۔ ایسا زندگی میں نہ کریں کہ آپ حرام سے اپنے تعلقات کو قائم رکھیں اور بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، بعد میں آپ کو غلط قدم اٹھانا پڑے۔ دوستو میں اپنے ویڈیو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حرام کاموں سے، حرام ریلیشن سے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔